اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک اول درجے کا ولی تھا جو عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا۔ یہ ایک عرصہ دراز تک اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح شام بادشاہ حاضری دیا کرتا تھا۔ بادشاہ وقت اس سے یہ بھی پوچھا کرتا تھا کہ اے بندہ خدا، آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ تو وہ جواب دیتا، اللہ میری ضرورت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ نے اس عابد شخص کی خانقاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی تھی جو ہر روز ایک انگور دیتی تھی۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی وہ بیل کی طرف ہاتھ آگے بڑھاتا، بیل پانی ابلتی، وہ عابد شخص پانی پی کر پیاس بجھا لیتا۔ اس طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا کہ اے بندہ خدا۔ اس عابد شخص نے یہ کہا کہ لبیک۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ عابد نے کہا کہ وہ اللہ ہے، قہار ہے، حی و یقوم ہے، دلوں کے آثار سے واقف ہے، جو قبروں میں ہے ان کا اٹھانے والا ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، میرا شخص مجھ سے دور ہے، اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھکانہ دے دو۔ بزرگ نے یہ سن کر عورت سے کہا کہ اوپر آ جاؤ۔ پس وہ عورت اوپر چڑھ گئی، اس بزرگ کی خانقاہ میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے اتار پھینکے اور ننگی کھڑی ہو گئی۔ اس عابد کے سامنے اپنا ننگا بدن ظاہر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور فرمایا، تو تباہ ہو جائے، اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ یہ سن کر اس عورت نے جواب دیا، تیرا کیا جاتا ہے؟ اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ تو بزرگ نے سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اے نفس تو کیا کہتا ہے؟ نفس کہنے لگا، اللہ کی قسم میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر بزرگ نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تو بھی تباہ و برباد ہو جائے، کیا تجھے بھی دوزخ کے کپڑے چاہیے؟ عابد شخص اپنے نفس سے کہنے لگا، کیا تو بھی دوزخ کی آگ مانگتا ہے؟ میرے عرصے کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ پھر کہنے لگا، ہر زانی کی بخشش نہیں، اس کا عذاب مٹنے کو نہیں، میں ڈرتا ہوں اللہ تجھ پر ایسا ناراض ہو کہ پھر کبھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے اس کو اس عورت کے متعلق خوب بہکایا۔ تو بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر پھر کہا، میں تیرے سامنے دنیا کی چھوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو اس رات لڑکی سے نفع حاصل کر لوں گا۔ حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد چراغ روشن کر لیا اور بتی کو موٹا کر لیا۔ اس تمام تر منظر کو عورت بھی دیکھ رہی تھی، اس بزرگ کی اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنا ہاتھ اس جلتی بتی پر رکھ دیا۔ یہ بتی جل رہی تھی لیکن اس بزرگ کے ہاتھ کو نہیں جلاتی تھی۔ دیکھ کر بزرگ چیخ کر کہنے لگا، تجھے کیا ہے، جلاتی کیوں نہیں؟ تو وہ بتی اس کا انگوٹھا کھا گئی، یعنی جل گیا، پھر اس کی انگلیاں کھا گئی، پھر اس کا ہاتھ کھا گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ پھر اس بزرگ نے اس عورت کے جسم کو اس کے کپڑوں سے ڈانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس لعین نے چیخ کر کہا، اے لوگو، فلاں بیٹی سے فلاں عابد شخص نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ اپنا لشکر اور رایا کے ساتھ سوار ہو کر عبادت خانے پر پہنچ گیا جہاں وہ راہب عبادت کیا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ زور سے چیخا تو عابد نے اس کو جواب دیا۔ بادشاہ نے عابد سے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی کہاں ہے؟ عابد نے کہا، یہیں پر میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ یہ سن کر عابد سے کہنے لگا، اس کو کہو کہ وہ میرے پاس آئے۔ بزرگ نے کہا، وہ تو مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا، چونکہ وہ زنا کے لیے راضی مند نہیں ہوئی، اس وجہ سے تو نے اس کو قتل کر دیا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس عبادت خانے کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی، اسے گھسیٹنے لگا اور عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا دیا گیا اور اس عبادت خانے کو گرا دیا گیا۔ اس وقت کے لوگوں کا دستور تھا کہ زانی کو آرے کے ساتھ چیر دیا کرتے تھے۔ عابد کا ہاتھ جو رات کے واقعے میں جل گیا تھا اسے عابد نے ہاتھ کی آستین میں چھپایا ہوا تھا اور وہ عابد واقعے کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ چنانچہ آرے کو عابد کے سر پر رکھا گیا اور جلاد کو حکم دیا گیا کہ آرا چلا دو۔ چنانچہ حکم ملتے ہی جلادوں نے تکمیل کی، آرا چلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکلی۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس کو کہو کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش برداروں کو، میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس عابد نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ آہ نہیں نکالی اور نہ ہی کوئی بات بتائی، حتیٰ کہ اسی حالت میں اس عابد شخص کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی جو عابد کا عمل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی، تو عورت
عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا اللہ کی قسم یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا، میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ لوگوں کے سامنے نقل کیا تو یہ سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا جیسا لڑکی نے کہا تھا ویسا ہی جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا، ہمیں اس کی اصلیت معلوم ہوتی تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی بھی جیسے پہلے مردہ تھی ویسے ہی ہو گئی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودی گئی تو اس میں کستوری، عنبر اور کافور کی خوشبوئیں مہک رہی تھی، اور پھر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا تو ان کو آسمان سے کسی نے منادی کرا دی اصبروا حتی نصلی علیہا الملائکۃ، صبر کرو یہاں تک کہ فرشتے ان کا نماز جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھا، دفن کر دیا۔ پھر اللہ نے ان کی قبر پر چنبیلی کو اگا دیا اور لوگوں نے ان کی قبر پر تختہ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے، اپنے بندے اور اپنے ولی کی طرف سے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک ممبر لگایا ہے اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت الفردوس کی 50,000 عورتوں سے اس ولی کا نکاح کیا، اور میں اپنے فرما برداروں اور مقربین کو ایسے ہی انعام و اکرام سے نوازتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واقعے کو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنا انعام فرمایا ہے کہ جو اس کی اتباع کرتے ہیں اس کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اللہ کے اس ولی نے دنیا میں اللہ کی خاطر اپنے نفس کی اطاعت نہیں کی جس کی وجہ سے وہ رب کا مقرب بن گیا۔ اللہ اسی طرح تمام مسلمانوں کو نفس کی غلامی سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔